حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں کے ساتھیوں، ہم نے سنا تھا اللہ کے برگزیدہ بندے پیغمبروں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب 950 سال، 1000 سال کے قریب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ماننے والے سے 100 طوفان نوح، اللہ تعالیٰ اس عذاب میں سب کو ختم کیا، لیکن ان کا ایک بیٹا اور ان کی بیوی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، لیکن ان کی بیویاں ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کی بات نہیں مانی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی بیوی کشتی میں نہیں، کافرہ چل گئی۔ ان کا ایک بیٹا، بلاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، باپ تو باپ ہوتا ہے، ابا اس کے دل میں جو شفقت قدری ہے اس کی وجہ سے وہ بلا رہے ہیں، مگر بیٹا اپنی جوانی، اپنے گھمنڈ میں وہ جواب دیا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ ابا ٹیکنیک ہے، میرے پاس آئیڈیا ہے، میں بڑے پہاڑ میں چڑھ کر، چوٹی میں ہائیسٹ جو لاسٹ ہے نا، وہاں چڑھ کر میں یہ طوفان سے، یہ پانی سے میں بچ جاؤں گا، میرے پاس آئیڈیا ہے۔ تمہیں اولڈ فیشن کے، اولڈ زمانے کے لوگ، تمہیں ڈر جاؤ، تمہیں کیا کر لو، کتنا بلا کر دیکھیں۔ بیٹے کی طرف سے جب مایوس ہو گئے تو ہاتھ اٹھایا اللہ کے پاس، یا اللہ تو وعدہ کریا تھا نا، میری فیملی کو تو بچاتا مجھ کو بولیا تھا نا اللہ، یہ میرا بیٹا اللہ کی طرف سے جواب آیا، انہ لیس من اہلی۔ نوح، جو تمہارے اوپر ایمان لاتے نا انہوں سے تمہاری فیملی، ایمان نہیں تو پھر کون سا رشتہ بھی، نسب بھی، کیا بھی فائدہ نہیں۔ اچھا یاد رکھیں نا، ہمارے لیے ملنے والا پیغام یہ تھا، اگر ایمان کا رشتہ ہے تو پھر ہمارے خاندان میں آئے تو بڑے عالم، بڑے مفتی، بڑے اللہ کے ولی، کون بھی سفارش کر کو ہم نہ بچا سکتے۔ ہمارے خاندان کے حافظ ہیں، ہمارے خاندان کے عالم ہیں، ایمان رہے تو، اگر میرے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر میں کیسا خاندان سے بھی تعلق رکھوں۔ زمانہ آیا ہندوستان کے آزادی کے اس وقت کے زمانے میں ایسے فیک جعلی پیر، ڈھونگ رچنے والے کتنے سارے پیر تھے، اپنے آپ کو پیر بولتے ہوئے لوگوں کے پاس پیسوں کو ان کو جنت کی ٹکٹ بیچتے تھے۔ عیسائیوں میں، پادریوں میں کتنے گزرے ہیں۔ ایمان اگر نہیں ہے تو پھر ہرگز کون سا پیر بھی، کون سا ولی بھی کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ پیر ولی تو دور کی بات، نبی رہنے کے باوجود کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وہی تو بولے تھے، اگر تم کو تمہارا عمل پیچھے کر دیا، تمہارا نسب تم کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ نبی کی بیٹی کا کو آگے بڑھنا نہیں ہوتا، ایمان ہونا ہے۔ تو ہمارے بچوں کے آج جو سلیبس ہمارے بچے پڑھتے ہیں اسکول کے اندر، پھر جو ماحول ہے ان کے پاس، سوشل میڈیا کے اندر جو چیزیں دیکھتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے۔ کئی سارے گانے، کئی سارے فلم دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں آنے والا خیال، باہر میں ٹوپی، داڑھی، مشارم، خاندان والے، وہ ڈر سے اپنے آپ کو ظاہر تو کرتے ہیں، اندر سے کب کا اسلام چلا گیا رہتا ہے۔ اللہ حفاظت کرنا، ہمیشہ اس کی فکر ہم کو ستاتے رہنا، تڑپاتے رہنا۔ میں آپ کو یہ بول رہا تھا، بات لمبی ہو جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام، بیٹی ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، نسب نہیں تو کچھ، ایمان نہیں ہے تو پھر نسب رہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک دوسری بات، 950 سال تو طوفان سے پہلے، طوفان کے بعد جو ان پر ایمان لائے صرف انہی لوگوں کی نسلیں چلی، ان کے ساتھ 350 سال حضرت نوح علیہ السلام رہے ہیں، کل ملا کر 1300 سال ہو گئے۔ بات کیا بولنا ہے، ایک عزم، ایک استقلال۔ ایک دن دو دن میں مایوس ہو جاتے لوگ، مسجد میں امام رہنا، کئی سارے لوگوں کے پاس قسم قسم کی باتیں سننا، اس کے لیے ایک عزم چاہیے۔
ایک مسجد میں مؤذن بن کے رہنا، خادم بن کے رہنا، یا آرس والے نوشو والے، دو ٹیم، ان دونوں کو بیٹھ کر ملانے کے لیے بیٹھ کے بات کرنا، مصالحت کے واسطے بات کرنا، پراپرٹی کے، وراثت کے دوسرے جھگڑے، دو خاندانوں کو ملانے کے لیے بات کرنا، عجیب عجیب کڑوی کسیلی گالیاں، ذرا ادھر بات کرے تو تمہیں ادھر کا سیٹ لیتے دیکھو، ادھر بات کرے تو تمہیں ادھر سیٹ لیتے دیکھو، تمہیں ادھر قسط میں، تمہیں ادھر قسط میں، کیسی خطرناک باتیں، کیسی خطرناک باتیں، سب کچھ سہنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو سمجھ میں آنے والا میسج یہ، ایک کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، ہر قسم کی چیزیں آئیں گی، لیکن اپنے مشن میں عزم اور استقلال کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھے، رہ کر بتائیں، کبھی بھی اللہ کے پاس یہ بولے نہیں یا اللہ، کیا اللہ 100 سال 200 سال لینا، 900 سال کر دے ہوتا نہیں اللہ میرے سے دیکھتا، بولے کہ یہ سن کو سمجھتے نہیں، کبھی بھی بولے، کبھی بھی خود بھی اللہ کے پاس بولنا ہے، کبھی خود مایوس ہو کو بھی بیٹھے ہوگا رہے بس موٹا تج بولنا یہ لوگوں کو، مرٹ دماغا پتھر دماغا، کیا بولے کبھی سمجھتے نہیں نہ کر کو بیٹھنا ہے تو تب کی بیٹھو رہ جاتا، بیٹھے نہیں۔ میں یہاں ایک اور ضروری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں بیوی ایسی، بیٹا ایسا، میری بیوی سے میری بات سنی، میرا بیٹا میرا بات سنتا نہیں، میں کہاں جاتا ہوں گلی میں بولنا سن، ایسا بول کو بھی کبھی بھی بیٹھے، اور ایسا بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ ایک باپ ایک ماں، اچھا خاص طور پر جو دعوت تبلیغ کی محنت کرنے والے ہیں ان کے لیے، جہاں علماء ائمہ اور مصالحت کے واسطے جماعت کے اس کے اندر کام کرنے والے ان لوگوں کے لیے جہاں میسیج ہے، دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ میری بیوی سنتی نہیں، میرا بیٹا سنتا نہیں، میرے کو بیٹھنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسا ناقص عقل کے ہوتے کیا کرتے، فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں، کیا مفتی صاحب بھی ان کا بیٹا برابر نہیں، انہوں کیا بڑے مولانا بڑے علامہ کرتے، ان کی بیوی کیسی معلوم، کیسا پھرتے معلوم، کیا پردہ اس کی بیوی کا معلوم، انہوں کہا کہ بڑے حضرت اتنے سال سے پڑھاتے چلتے، کیا فائدہ ان کا، انہوں ایسا، انہوں سب تب تو مورد الزام، یعنی ان کو کہا میں الزام دی جا بولے تو اگر انہوں کبھی بھی اپنی بیوی بچے کی تربیت کرنے کی فکر نہیں کرے گا تو بولے جائے، اگر انہوں اپنے بیوی اپنے بچوں پر تربیت کی خوب فکر کرے، کر کو بھی ان کا بیٹا نہیں مانے، کر کو بھی اتنی فکر کر کو بھی ان کی بیوی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، اب انہوں غلطی ان کے اوپر لگانا چاہیے الزام۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، کتنے بڑے پیغمبر، ان کی بیوی ایمان نہیں لائی، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا، بات بہت زیادہ ہو جاتی ہے سمجھتا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور کئی ساری باتیں آ جاتی ہیں، بات میں بات بول کے، تو کئی ساری چیزیں ہمیں یاد رکھ لینا ہمیشہ، ماں باپ اگر بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کیے تو بچے جتنا بھی بگڑیں گے وہ سارے ماں باپ ذمہ دار ہیں، اگر فکر کریں اس کے بعد بھی کنٹرول میں نہیں آئے تو ماں باپ ذمہ دار نہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قرآن میں ایک سورہ ہے باقاعدہ، سورہ ہود کر کے، سورۃ ہود، اللہ کے نبی ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بولے تھے شیبتنی ہود، سورہ ہود کے اندر ایسے مضمون ہیں، وہ مضمون کو بڑھیا ایک آدمی کر کے بولے تو مانا کو سمجھ کو سمجھا گا تو انہیں اسے آخرت کی یاد، موت کی یاد آ جائیں گے۔ حضور بولے سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، تو ہود ایک پیغمبر، وَإِلَىٰ عَادٍ، ان جس قوم کے پاس انہیں بھیجے گئے تھے وہ قوم کا نام عاد۔ قرآن میں اللہ حضرت میں سورہ فجر پڑھے، بہت سے جانتے ہیں سورہ فجر، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، پیدا کرنے والا اللہ ہوتا ہے، ان کے جیسا طاقتور دوسرے کو بھی بنائے نہیں گئے زمین میں، بڑے زبردست طاقتور، تاڑ کے جھاڑ کے جیسا، طاقت بھی ایسی زبردست، ان کے طاقت کی وجہ سے ان کو گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، پوتے پڑ پوتے یہ لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے نا ان کے پوتے ہوتے یہ لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھے، دادا پردادا کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہوں کیسا خطرناک پورے ورلڈ لیول کا ایک طوفان آیا تھا، وہ طوفان میں انہوں کیسا کئی کو بچائے گئے، ان کے پاس ایمان بھرنے سے نہ انہوں بچے، پورا سن کو تھے، سن کو بڑے تھے، لیکن سن کر بھی بھول گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، 4 بت کو اسٹیچو بنا کو پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ اتنے غافل ہو گئے، اب 8 بت بنا کر رکھ لیے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک میسج دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا، ہمارا بھی شہر ہمیں بھی جانتے، ہمارے ابا کیسے تھے، ہمارے دادا کیسے تھے، پردادا کیسے تھے، ہمارے بڑے شہر کے لیے کیا کیا کر کے چلے گئے،
कैसा वक्फ, कैसे वेलफेयर, कैसे स्कूल, कैसा मदरसा, कैसी मस्जिदें, क्या क्या नहीं करके चले गए। हमें क्या भी करते तो नहीं, लेकिन कुछ अपना, कम से कम अपना ज़ाती ईमान बचाने का काम जो है वो भी करने के लिए तैयार है। दूसरे पूरे शहर के लिए करना तो दूर की बात, कम से कम हमारे अपने बच्चे, हमारी अपनी बच्चियाँ, हमारी अपनी फैमिली, उस हद तक भी फिक्र करने के लिए हम तैयार नहीं, इतने गाफिल हो गए हैं। सच बोलता हूँ मैं। खैर आगे बढ़ता हूँ मैं। हज़रत हूद वइला आदिम अखाहुम हूदा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में कई जगहों के अंदर है, कई जगहों के अंदर। वो उस कौम में एक ख़ास बात क्या थी, बहुत बड़े बड़े ताकतवर होने की वजह से बड़े बड़े बंगले हमारे ज़माने में भी है, कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे अपनी कौम उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी ऐसे हैं जो मालदार रहते हैं, उनके पास 10-10 घर ऐसा चलते हैं, एक घर में रहते हैं, बाकी पूरे घर ऐसा चलते। कोई इंसान बसने के लिए है नहीं, लेकिन घर बिल्कुल आलीशान बंगले बना के रखे हैं। गरीब खुले आसमान के नीचे है, उसके लिए रत्ती बराबर में फिक्र करने के लिए तैयार है। एक झोपड़ी बना के दे देंगे, घर का इंतजाम कर देंगे, ये फिक्र नहीं आती। इनकी आलीशान खोटियाँ होंगी। ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करना, घमंड करना, पढ़े लिखे अनपढ़ पर घमंड करना, मालदार गरीबों पर घमंड करना, ये सारी चीज़ें उस कौम के अंदर थी। अल्लाह अज़ाब में मुब्तला करके उनको गायब कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज हमारी कौम के अंदर भी, हम लोगों के अंदर भी ये खराबियाँ, सारी खराबियाँ पाई जाती हैं। अल्लाह की हिफाजत करना। खैर इसके बाद के वक्त बताऊँ, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद नंबर आता है हज़रत वइला समूद अखाहुम सालिहा, हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम, सालिह करके बोले तो नेक। समूद कौम का नाम, कौम समूद, ये कौम समूद है ना, इन लोगों के पास कैसा वक्त हो, वसमूदन लज़ीना जाबू सखरा बिलवाद, सूरह फजर में अल्लाह बोलते हैं कौम समूद कैसा रहता। अल्लाह लंबी उम्र, बहुत लंबी हयात है अल्लाह की। कितनी लंबी हयात है, एक आदमी बड़ा हुआ, बालिग हुआ, शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद अपनी फैमिली उनको घर बनाना, एक घर बनाना ना, इतनी लंबी उम्र इसकी, ये घर रहते 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 खंडर हो जाना, पूरा टूट को बर्बाद हो जाना। इन्हें अभी जिंदा सही साली है, अभी निकाह करना चाह रहे, सेकंड घर बनाना पड़ता ना, घर को सेकंड घर बनाना। हमारे यहाँ कैसे नहीं, 3-3 4-4 पीढ़ियाँ नस्ल एक ही घर में रहते हैं। हमारी हयात इतनी, लेकिन उन लोगों की हयात इतनी लंबी उम्र, वो उनके घमंड का जरिया बन गए। इतनी लंबी हयात हम नकुम भी क्या भी कर रहे हैं, हमारी को घमंड डाले। ये ताकतवर रूस ने किसी ज़माने में किया, अमेरिका कर रहा है, जापान किया था, रशिया किया, चाइना करता है, कितने सारे करते हैं। ताकत पर घमंड फिरौन भी किया था, अबू जहल भी किया था, सब करे थे, लेकिन ताकत पर घमंड नहीं होना। वो लोग क्या करते थे कि तारीख की किताबों में लिखा है, घर ना ऐसा ठंडक को चल जाते ना बोल के, पहाड़ के अंदर तराश को पूरा बड़ा महल, रूम, हाल पूरा पहाड़ के अंदर बना, अलग से घर को बनाए तो वो खत्म हो जाता ना, इतनी लंबी उम्र नहीं रह सकता। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। मिस्र के बहुत सारे साइंसदान हैं ना, उन्होंने इस जमाने में भी जाके दरिया के वैसे बड़े बड़े पहाड़ अंदर जाके देखे तो बड़ा आलीशान घर है पहाड़ के अंदर, बाहर से देखे तो पहाड़, अंदर जाकर देखे तो घर। इस जमाने में भी बहुत सारे रिसर्च करके मालूम करेंगे। मुझे बोलना क्या है, हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते हैं, देखो लंबी उम्र में ठीक है, लेकिन ये इबादत के लिए, फलां के लिए समझाते शार्ट में। मैं तो पूरी सीरत तो नहीं बता रहा हूँ, पाकीज़ा हस्ती उनकी सीरत से मिलने वाला सबक, ताकि हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाए, हमारे अपने नस्लों की ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाए। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम की बात कौम मानती थी, एक घमंड क्या था हम लोगों को, ये क्या सालिह को हमारे नबी के साथ भी ऐसा छुआ था। मक्के के जो सरदार आते हैं ना, उन्होंने बोले ये गरीबान तेरे पास आते ना मोहम्मद, अगर ये गरीबान को तो हटा देगा तो बोल हमें आते तेरे पास, तेरी बात सुनते हैं हमें। वैसा उनको भी बोले गरीबान कमजोर चाहिए तेरे फॉलोवर्स, इन लोगों को हटाओ तब हमें आते। कभी भी अल्लाह के पैगंबर ऐसा नहीं कर सकते। एक मतलब ये लोग आके बोले कि इनके अपने दामन को छुड़ाने के बस क्या करें, प्लानिंग करके आए। आके झूठ बोले तुम्हें एक काम करो, ये पहाड़ है ना हमारे सामने, हामिला प्रेग्नेंट एक ऊँटनी, ये पहाड़ से ऊँच निकल को आना, जिंदा निकल को आए तो तुम्हें सही पैगंबर को हमें मान लेंगे। ये क्या आइडिया है, उन्होंने बोले तो हर चांस कुछ नहीं, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता।
تب ہمیں بولا دینا ساری اب تک خاموش ہو جاؤ، کیا بھی بولو نہ تو تمہیں اللہ یہ ہے وہ ایسے بولو نہ کو کرو، تب بولتا رہ جا یہ آئیڈیا ایسے وہ لوگ بولے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کا ایمان نبی نہ ان کا ایمان تو اللہ کے اوپر کتنا زیادہ، فوراً دعا کرے۔ ان لوگوں کے سامنے پہاڑ سے زندہ پریگننٹ ایک اونٹنی نکل کر آئی، دیکھ لی ہکا بکا رہ گئے، مگر ان کا غرور شیطانیت ان کو گھمنڈ پر ابھارا، بولے کہ نہیں تو کیا کی کرتا کدھر کی کرتا۔ حضرت صالح علیہ السلام بولے دیکھو تمہارے پوچھنے سے اللہ کی نشانی آ گئی، اب اس کی عزت اس کا احترام کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، اس کے ساتھ کیا تمہیں خرابی کرے شرارت کرے تو پھر پوری قوم کو برباد ہونے سے کون بھی نہیں بچا سکتے۔ میرے محترم بزرگوں آپ ذرا سمجھو، یہ علماء، یہ ائمہ، یہ مسجد، یہ مدرسے، یہ قرآن، یہ رمضان، یہ سارے کے سارے دین کی نشانیاں، شعائر، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کی علامت، ان میں سے بھی کسی کی بھی بے احترامی نہیں ہو جانا۔ جمعہ ہے، عید ہے، مسجد میں اذان ہے، یہ سب کے سب اللہ کی نشانی ہے، کبھی بھی زندگی میں اس کی بے ادبی ہرگز نہیں ہونی، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی بے ادبی ہو گئی تو پھر ہم نہ برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتے۔ اللہ کو غصہ آ جاتا بہت۔ تو اونٹنی کے بارے میں کیا طے ہوا، ایک کنواں ہے، ایک ویل کنر ہے، یہ کنواں سے ایک دن قوم والے پورے اور ان کے جانور ان سب پانی پیے جائیں، ایک دن خالی وہ اونٹنی کے واسطے، ایک دن پانی نہیں پیتی نہ اونٹنی، وہ دن دودھ دیتی زیادہ، وہ پورا دودھ قوم والے پورے پیے جائیں، اتنا زیادہ کثرت سے ملتا تھا۔ یہ چلتا تھا دردی، لوگوں کو غصہ، اب بھی حسد جلس ہو گئے، وہ لوگ طے کر کے نہیں یہ اونٹنی سے بھی ہمیں یہ باریک ٹرن رکھو ہے نا، اس کا ٹرن نہ تھا اس کا ٹرن نہ کو ختم کر ڈالنا یہ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر۔ سورۃ القمر میں اللہ بولتے ہیں دو لوگ بدبخت آگے راستے میں اپنی عورت کی لالچ میں آ، تو یہ کرے تو ہمیں میری خواہش پوری کر کے دیتے تھے، تو دو عورت کی لالچ میں آ کر دو مرد بنے سائڈ میں آ کر بیٹھ گئے، وہ اللہ کے وہ اونٹنی ناقۃ اللہ، وہ اونٹنی آئے تو ادھر سے تو ادھر سے میں وار کر کے ختم کر دیتا، ویسا ختم بھی کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا، ناراض ہو گئے، بولے 7 دن کریکٹ عذاب آنے والا ہے خطرناک۔ ان لوگوں کو بہت دنوں سے بارش نہیں ہوتی، اچانک بادل، سب خوش ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بولے یہ بادل پانی والا نہیں، ممطرون، انہوں سمجھے بارش نہیں کی سکا ہے اس میں۔ حضرت صالح بولے بارش نہیں، اس میں عذاب ہے۔ اس کے بعد خطرناک طوفان آئے، 7 دن تک مسلسل، پورا ختم ہو جانے کے بعد ایسی حالت تھی، ایسی حالت تھی، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جانور نا جنگل میں تھے، جانور پورے یہاں پر انسانوں کو کھاتے ہیں، پورے بچے ان کے ماں کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، ایسا کیسا مر گئے پورے، کون بچا سکتا؟ اللہ کی نشانی کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے۔ اونٹنی بولے تو کیا جاتا، یہ اونٹنی کے ساتھ وہ لوگ جو بدبختی کرے نا، بے عزتی کرے نا۔ اچھا غزوہ تبوک کے موقع میں پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت جا رہے ہیں، جاتے جاتے یہ علاقہ جس کو مدائن صالح کر کے بھی بولتے ہیں، مدینہ کے پاس میں قریب میں ایک علاقہ ہے، وہ علاقہ قوم سمود کا علاقہ، وہاں پر عذاب آیا نا۔ اللہ کے نبی صحابہ کو بولے کپڑے کو ایسا سر میں ڈال لیے، حضور سر میں ڈال لیے، چہرہ کو پوچھ لیے، بولے کہ جلدی جلدی گزرنا یہاں سے، یہ جگہ قوم سمود تھی سو ان پر عذاب آیا، سو اللہ غصہ ہوا سو جگہ یہ جگہ ہمیں جلدی جلدی گزر جانا، ذرا بھی ٹہرنا نہیں، اسپیڈ گزری۔ وہ جگہ میں ادھر ادھر پانی ملتا، ہزاروں کا قافلہ چلتا، بولے تو وہاں ان کی پانی نل ہے، ان کو وہاں کین بھرا لیں گے، انہیں ایک بالٹی بھرا لیں گے۔ تو آگے بڑھ کو جانے کے بعد حضور پہلے بولے تھے، حضور یہاں کون بھی پانی لیے نہ ہو۔ آگے بڑھ کو جانے کے بعد باقاعدہ حضور صحابہ کو پوچھتے ہیں کون تو پانی لیے کیا؟ پہلے سے حضور کیا بولے تھے، ایک کنواں، جو کنواں ہے جس میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی نا پانی، صرف وہ کنویں سے پانی لیے جائے، اس کے علاوہ کوئی جگہ سے بھی پانی لینا نہیں، یہ عذاب اتری ایسا جگہ ہے۔ بس صحابہ لے لیے، خالی لے کو لے، ستو ہے نہیں ستو، اسے پانی سے ملا کو کلا لے آٹا کلا ایسا۔ حضور آگے بڑھ کو جانے کے بعد جب معلوم ہوا ان کے پاس لے کو پھینک کر لے گئے، روایتوں میں ہے وہ ستو وہاں کا پانی، وہ جگہ کا پانی ملا کو کلا ایسا کہنا کچھ ایک کو ظاہر کر لے گئے، تو کتنا مہین یہ رہے گا بول کے ذرا سب کو دیکھو۔ اونٹنی کر کے بولتے ہیں، سیرت کے بہت ساری باتیں ذہن میں آ جاتی۔ حضور فتح مکہ کے موقع میں اونٹنی میں بیٹھے تھے، مدینہ منورہ کے اندر آنے کے وقت میں کیسا اونٹنی میں بیٹھنے کے کئی سارے واقعات۔ لیکن مجھے ایک بات بول کے میں بات ختم کر لیتا ہوں، ماں باپ کی ذمہ داری کر کے بولے نا، عرب کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک لڑکا لڑکی آپس میں ناجائز محبت کر لی ہے،
بھاگ کے جا کے شادی کرنے کے طے کر لیے. رات کے وقت میں عورت بولی میں میرے گھر میں اونٹنی ہے بہت تیز جانے والی, میں لے کر آتا ہوں. انہیں بولی, لڑکا بولا ٹھیک ہے, لے کر آ گئی. ان کے شہر کو پار کرنا بولے تو ایک ندی, یہ ندی کو پار کر کو جانا. عورت بولی ہے دیکھو میں اونٹنی کے اوپر بیٹھ جاؤں, تمہیں پیچھے سے یہ اونٹنی کو بھگاؤ, یہ پوری ندی پار کر کو ادھر چلے جانے کے بعد تمہیں بھی چڑھ کو بیٹھ جاؤ. لڑکا پوچھا کہیں کو اب تک تو اچھا نہ چلی اونٹنی, اسپیڈ ہمیں 2 جنے بھی بیٹھے ہیں, اسپیڈ چل کو آئے گا, کیا پریشانی ہے ابھی کچھ کہیں کو مجھے اتر کو بھگا کر کو بولتی ہے. تو بہت مین پوائنٹ ہے وہ اسٹارٹ پہ بولتا ہوں میں, بڑے لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگ اپنے گھر میں اس کا تذکرہ بھی ضرور کرنا, ہمارے اپنے بچوں بچیوں کے سامنے اس کا ذکر ضرور ہونا ہے. وہ لڑکی بولی ہے نہیں اصل میں کیا کہتے ہیں, یہ اونٹ نہیں ہے نا, اس کا باپ اونٹ جو تھا نا وہ بھی ہمارے پاس تھا. سب انہیں کیسا کہ ضدی نہیں, پانی مل گیا ہے تو ایک دم ناچنے کا, وہاں بیٹھ جانے کا, مست لگ جانے کا, چلتا سوچ نہیں پانی کا آگے تو وہاں بیٹھ جانے کا, کیا ضروری کام ہے کیونکہ پانی کے راستے سے ہمیں جاتے سوچ نہیں. ویسا یہ اس کی بیٹی ہے اونٹنی, اس کے اندر بھی وہ اثر ہے, پانی کا کو دیکھے تو بیٹھ جاتی ہے. اس وقت سے تمہیں پیچھے سے مار کا بول ہے تو ورنہ بیٹھ میں سوچ کو انہیں پار کر دیں گی, کبھی ہمیں شہر سے باہر جانے لوگوں سے بچنے ہوں گا. یہ نوجوان ہے نا, عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھ کر گئے, ایک 2-3 سیکنڈ تک پوچھ شام کو کر کو, اس کے بعد بولے کہ چل تو تمہارے گھر کو جا, یہ ہمارا پروگرام کینسل. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا, تمہارے گھر میں بھی ہمارے گھر میں بھی راضی ہو کو کرے تو کرے شادی, نہیں تو نہیں. کیوں کیا ہوا اب تک تو ایش نہ تھا ہوش نہ تھا, سب کیا چکر کو کچھ نہیں. ایک ہی بات بولے ہے لڑکا, یہ اونٹنی کا باپ ایسا تھا, اس کا اثر یہ بچی میں آپ کو ہے, مجھے اور تم کو پیدا ہونے والی بچی. آج ہمیں غلط کام کریں تو وہ اثر نہ, اس سے ایک برباد اثر نہ ہمارے بچوں کے اندر آئے. میری بیٹی بھی ایسا بھگوڑی کام کرے تو اپنا برداشت کرنا ہوگا. بھاگ کو گئے میاں بیوی شادی کرے, زمانہ گزر گیا, ان کی بیٹی اب بالغہ بڑی بیٹی ہے, اس کا تعلق ادھر ادھر سے ہے. بولی ہم نے آپ کو پہلے شوہر زبان سے کو ایک بات بولنے تو بھی ایسا نہ بھاگ کو ایسا دینی چاہیے, تیری بیٹی کیسا رہی ہے. یہ ہوتا ہے, میں شروع میں جیسا بولے نا اس کے ساتھ سے کنیکٹ جڑ گئی. جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں یہ ماں باپ کے چھاپ میں, انہوں اچھے ہیں تو بچوں میں بھی وہ اثر پڑتا. اگر انہیں تربیت بھی نہیں کریں, انہیں بھی کیریکٹر لیس خراب ہے تو بچوں کے اندر اس کا خراب اثر تو ضرور پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ پاکیزہ ہستیوں کے سیرت سے جو سبق ہم لے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے نسلوں کی زندگی کو اللہ پاکیزہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.